السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ پنجاب کا انوکھا ترین واقعہ میں نے پہلے ماضی میں نہیں سنا۔ جب میں اس واقعے کو پڑھ رہی تھی، اس کی تصدیق اور معاملات اکٹھے کیے، تفصیلات جانی، تو یقین کریں یہاں پہ درد شروع ہو گئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ نئی نویلی دلہن رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اب جب دلہن سجی سنوری جب جاتی ہے نا، تو وہ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اس نے بڑے خواب سجائے ہوتے ہیں۔ میں ایسے کروں گی، میں یہ کروں گی، اپنے شوہر کے ساتھ ایسے زندگی گزاروں گی، مستقبل ایسا ہوگا، اور ایسے بہت سی باتیں دلہن کے دل میں موجود ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ درندہ شوہر کرتا کیا ہے۔ فوراً شادی کے بعد یہ اپنے ایک جگری دوست کو گھر بلاتا ہے اور پھر اپنے کمرے میں بھیج دیتا ہے جہاں پر بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر کمرے سے باہر نکل کر اسی اپنے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دیتا ہے باہر سے، اور پھر وہ دوست جس کو اندر بیوی کے ساتھ بند کر کے آیا ہے وہ زبردستی کرتا ہے۔ توبہ استغفار، میری 1000 مرتبہ توبہ۔ کیا وقت آ گیا ہے، کیا حالات آ گئے اس معاشرے میں، ہو کیا رہا ہے۔ یہ گناہ ایک دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا، اس شادی کی عمر 2 ماہ ہے اور یہ گناہ بھی 2 ماہ لگاتار ہوتا رہا۔ اچھی خبر میرے پاس یہ ہے کہ پولیس نے گرفتار ان دونوں کو کر لیا ہے، دوست کو بھی اور شوہر کو بھی، تفتیش بھی کر لی ہے، اور دلہن سے بھی بہت کچھ پوچھا گیا ہے۔ اب ان تینوں سے جو کچھ پوچھا گیا ہے اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ معاملہ تھا کیا کوئی ڈیل ہوئی تھی، کوئی پیسوں کا معاملہ تھا، دلہا نے ایسا کیوں کیا، شرط رکھی گئی تھی کیا اس شادی کے حوالے سے جو یہ دلہا خود باقاعدہ طور پر کرواتا رہا، اصل معاملہ ہے کیا۔ سب سے ضروری جاننا یہ ہے کہ 2 ماہ تک یہ دلہن خاموش کیوں رہی، بتایا کیوں نہیں کسی ایک بھی بندے کو۔ چکوال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے چوہا سدن شاہ میں۔ فیملی کے سربراہ ہیں محمد انصر اور ان کی بیوی کا نام ہے نورین۔ ان کی ایک بیٹی جس کا نام ہے ارم بطول، اور ارم بطول کی عمر اس ٹائم 19 سال ہے۔ یہ ارم بطول میں نے آپ کو نام فرضی بتایا ہے، شناخت اس کی اور اصل نام اس کا چھپایا ہے۔ ان کے محلے میں ایک آنٹی رہتی ہیں اور اس آنٹی کا نام ہے مائی بختہ۔ مائی بختہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں کے رشتے کرواتی ہے۔ محمد اسلام ظفر نام کا ایک لڑکا جس کا رشتہ دکھاتی ہے مائی بختہ نورین کو اور کہتی ہے کہ یہ اچھا لڑکا ہے، شادی کر لو۔ لڑکی والے لڑکے والوں کو دیکھنے جاتے ہیں، باتیں سوال بہت کچھ پوچھتے ہیں، پھر لڑکے والے لڑکی والوں کو دیکھنے آتے ہیں، بہت کچھ پوچھتے ہیں، گھر بار دیکھتے ہیں، اور دونوں فیملیز ایک دوسرے کو قبول کر لیتی ہیں۔ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اپنے بچوں کی شادیوں پر، اور یہ کہتے ہیں کہ جی منہ میٹھا کرائیں۔ محمد اسلام ظفر مائن میں یعنی کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے۔ محمد اسلام ظفر اس کا چونکہ پورا نام ہے، بڑا مہذب نام ہے، مقدس نام ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس کو محمد اسلام ظفر پورا لوں، کیونکہ اس نے حرکت ایسی کی ہے۔ تو ہم اس کو کال کریں گے، میں اس کو بلاؤں گی ظفر کے نام سے، تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے۔ 2025 میں جون کا مہینہ تھا کہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی۔ بڑی دھوم دھام سے سجی سوری دلہن لے کر آیا ظفر اپنے گھر۔ شادی کو 4 دن گزرے اور 4 دن کے بعد ہی ظفر جب اپنے کام پر جا رہا تھا تو جاتے جاتے اس نے اپنی بیگم سے یہ کہا کہ میرا ایک دوست ہے اسماعیل، میرا بڑا جگری دوست ہے اور بہت پرانا دوست ہے، تو رات کو میرے ساتھ آئے گا گھر پہ، اچھا سا کھانا بنا لو، تم میں اور اسماعیل بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھائیں گے، تمہیں ملواؤں گا اس سے۔ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب سارا دن ظاہر ہے یہ ویٹ بھی کرتی رہی، تیار بھی رہی، اور رات کو جب شوہر آیا یعنی کہ ظفر جب آیا تو اس کے ساتھ اسماعیل بھی تھا۔ والدین یعنی ساس اور سسر جو ہیں وہ ان کے خاندان میں ہوئی ہوئی تھی، ایک فوتگی ہو گئی تھی، فیملی اس فوتگی کے اوپر گئی ہوئی تھی، چیچا وطنی۔ اب گھر پر صرف یہ تینوں ہیں یعنی ظفر کی بیوی اور اسماعیل۔ مہمان کھانا لگایا، کھانا کھایا، پھر چائے بھی پی، پھر میٹھا بھی کھایا، اور پھر باقاعدہ طور پر آپس میں گپے شپے معاملات چل رہے ہیں۔ اسی دوران ظفر کے موبائل پر ایک بیل بجی، اس نے دیکھا اچھا فون آیا ہے، فون اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا فون سننے کے لیے۔ دروازے میں پہنچا، دروازے کی دہلیز کو پار کیا تو اسی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ ارم بطول بڑی پریشان، یہ کیا مطلب، یہ کنڈی لگاتے چلا گیا ہکی بکی، اب 4 دن کی دلہن کی ابھی تو جھجک بھی نہیں اتری ہوتی۔ اب کیا ہوا، کمرے میں رہ گئی بیوی اور دوست اسماعیل۔ اسماعیل نے زبردستی ارم بطول کے ساتھ
زیادتی کی. اب جب اس نے یہ کچھ کیا تو ارم چلاتی رہی, آواز دیتی رہی اپنے شوہر کو, مگر اس نے تمام آوازیں سنی اور پھر انسنی کر دی, نہیں آیا کمرے میں. اسماعیل نے خود ہی بعد میں اٹھ کر کنڈی کھولی اور باہر آیا, اپنے دوست سے ہاتھ ملایا, گلے ملا اور گھر سے باہر چلا گیا. ظفر اس کے بعد کمرے میں آیا اور اپنی بیوی کی جانب دیکھا تو بیوی نے کہا کہ یہ کیا کروایا آپ نے میرے ساتھ, اور کیوں کروایا میرے ساتھ ایسا. آگے سے کیا کروایا, کیوں کروایا, اس کا جواب تو کوئی نہیں دیا ظفر نے. یہ ضرور کہا کہ میری بات سنو, یہ راز ہے ہم تینوں کا, اور یہ ہم تینوں کا ہی راز رہے گا تو بہتر ہے, ورنہ میں کر دوں گا تمہیں, اور میری ایک ڈیل تھی, اس ڈیل کی وجہ سے میں نے یہ کروایا. کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا. ارم بطول نے بالکل خاموش ہو گئی. ساس سسر بوڑھے تھے, ٹائم سے سو جاتے تھے, قریباً کبھی 7 بجے کبھی 8 بجے, اور پھر جیسے ہی والدین سو جاتے تھے ظفر اسماعیل کو کال کر کے بلا لیتا اور یہ ہوتا. ایک دفعہ 2 دفعہ یہ سلسلہ نہیں ہوا, یہ گناہ 1-2 دفعہ نہیں ہوا, ہوتا ہی چلا گیا, باقاعدہ طور پہ تانتا ہی بند گیا, سلسلہ ہی چلتا رہا. 12 اگست کو ارم کو دل میں ایک احساس پیدا ہوا. اس نے کہا کہ میں یہاں پر شادی ہو کے ظفر کے لیے آئی تھی, یہاں پر تو معاملات ہی اور ہو رہے ہیں. اندر اس کے یہ بھی چل رہا تھا کہ آج ہو گیا ہے, چلو ہو سکتا ہے دوبارہ نہ ہو, لیکن یہ تو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا, سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے. میں سب سے چھپا کر اس بات کو بہت غلط کر رہی ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور میں کب تک چھپاؤں گی اس بات کو, مجھے بتانا چاہیے اور اپنی جان چھڑوانی چاہیے اس گندگی سے. 12 اگست کو اپنی والدہ کو فون کرتی ہے, کہتی ہے امی میں بہت بیمار ہوں, میری طبیعت بہت خراب ہے, مجھے آ کر لے جائیں نا اپنے گھر. ماں کہتی ہے بیٹا اپنے شوہر کو کال کرو, وہ آئے, تمہیں لے کر آئے یہاں پہ 100 دفعہ ہو. کہتی نہیں امی وہ کام پر بہت زیادہ مصروف ہیں, وہ نہیں آ پائیں گے, آپ آ جائیں نا, مجھے لے جائیں. ماں سنتی ہے بیٹی کی اس بات کو تو کہتی ہے اچھا بیٹا میں آتی ہوں. ماں آتی ہے, ارم اپنی والدہ کو بٹھاتی ہے اور کہتی ہے امی ذرا میں ساس سسر کو بتاؤں. ساس سسر کے کمرے میں جاتی ہے, جا کے کہتی ہے کہ امی آئی ہیں, میں امی کے ساتھ جا رہی ہوں امی کے گھر, میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, اور میں نے ظفر سے پوچھ لیا تھا, ان کو بتا بھی دیا تھا. ساس سسر کہتے ہیں اچھا بیٹا خیر سے جاؤ. حالانکہ اس نے ظفر سے نہ پوچھا تھا اور نہ اس کو اس بات کا پتا تھا کہ وہ جا رہی ہے. گھر پہنچتے ہی ارم نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی, اور پھر والدین, ماں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. باپ حوصلہ دیتا ہے, یہ تینوں اٹھتے ہیں اور تھانے آ جاتے ہیں. تھانے کا نام ہے چوا سیدن شاہ. آ کر اس بچوں کو ساری بات بتاتے ہیں, اور پھر ایک پرچہ درج کیا جاتا ہے. یہ پرچہ نامزد درج کیا جاتا ہے جس میں ظفر ملزم, شوہر اور دوست اسماعیل, یہ دونوں نام لکھے جاتے ہیں. کا پرچہ ہے, اور اس میں مدعیہ بنی والدہ یعنی کہ نورین. آپ کو میں پھر سے یاد کروا دوں کہ ظفر اپنے کام پر ہے, اس کو نہیں پتا کہ ارم چلے گئی ہے, ارم نے ماں باپ کو بتا دیا ہے, پرچہ بھی درج ہو گیا میرے خلاف, اس کو کوئی پتا نہیں, وہ آرام سے اپنا کام شام کر رہا ہے. پولیس فوراً ریڈ کرتی ہے اور ظفر کو گرفتار کرتی ہے, اسماعیل کو بھی گرفتار کر لیتی ہے, تھانے لے آتی, اور تفتیش کا آغاز ہو جاتا ہے. ارم کہتی ہے کہ ظفر سے میں نے جب بھی پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کیوں کروا رہے ہو میرے ساتھ, ایسا تو کبھی نہیں ہوا, تو یہ مجھے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ خاموش رہو, راز کو راز رہنے دو, یہ میری ایک ڈیل تھی اور ڈیل کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے. ڈیل کیا ایسی ہوتی ہے جس میں بیوی آدھی آدھی کی جاتی ہے؟ توبہ. ڈیل کیا ایسی ہوتی ہے جس میں بیوی پیش کر دی جاتی ہے؟ اب جو بیویاں پیش کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے, یا آپ بتائیں مجھے. کیا ڈیل پیسوں کی تھی, کیا معاملہ کچھ اور ہے, ایشو کیا ہے, راز کیا ہے, ڈیل کیا تھی؟ یہ تمام چیزیں تفتیش کے بعد کلیئر ہوں گی. تو پولیس کی جانب سے ابھی تک تفتیش جاری ہے, اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ہماری تفتیش ہوگی مکمل, پھر ہم ایک آفیشیل بیان دیں گے, اور جو وہ آفیشیل بیان دیں گے اصل معاملہ تب کھلے گا کہ ایسا ظفر کیوں کرتا تھا, کیوں کرواتا تھا. میرا آج کا کیس یہیں پر ہے. آج مجھے یہ ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ میں نے اس میں میسج کیا دینا ہے آپ لوگوں کو. کیا کہوں, بیٹیوں کی شادیاں نہ کریں, بنتا نہیں ہے. کیا کہوں, شوہر پر اعتبار نہ کریں, کیسے کہہ دوں. کیا کہوں ان والدین سے جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں,
اس امید پر کہ میری بیٹی کو، میری بچی کو، ہماری بیٹی کو خوشحال رکھے گا، آباد رکھے گا، غیرت شرم حیا والا ہوگا، پھر ہی بیٹی دیتے ہیں نا، جب آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں پھر ہی تو رشتہ ہوتا ہے۔ کیا کہوں کہ والدین بیٹی کو بیاہنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھیں کہ کہیں اس کی تو نہیں لٹ رہی، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے کہہ دوں میں؟ لڑکی تھوڑی سی جب جوان ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی فوراً شادی کر دو، حالات بڑے خراب ہیں، اس امید پر کہ شوہر محافظ ہے، بچا لے گا اس کی عزت۔ وہ جب درندہ بن جائے تو پھر کیا کریں؟ اس میں میرے پاس کوئی میسج نہیں آج، معاف کیجیے گا۔